اس کے علاوہ ان حضرات کے بیان کے مطابق برازیل میں کم و بیش 50 فیکٹریاں ہیں جن میں سے ہر ایک میں روزانہ ہزارہا مرغیاں ذبح ہوتی ہیں، اور ان میں مسلمانوں کے ذبیحے کی نگرانی کرنے اور سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے بھی مختلف ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کن شرائط کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اور جب بازار میں یہ مرغیاں آتی ہیں تو یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ کون سے مذبح کی ہیں اور کن لوگوں نے اس کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس تفصیل کے معلوم ہونے کے بعد بھی برازیل سے درآمد کی جانے والی مرغیوں کے بارے میں شکوک و شبہات رفع نہیں ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حلال گوشت کی فراہمی کے لیے عالمی سطح پر کوئی قابل اعتماد انتظام کیا جائے۔ افسوس ہے کہ مسلمان ملکوں کی حکومتوں کو اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن میں نے بعض نجی اداروں سے فرمائش کی ہے کہ وہ مستند علماء کی نگرانی میں اس طرح کا کوئی انتظام کریں، اور اس سلسلے میں کچھ ابتدائی قدم اٹھائے بھی گئے ہیں۔ خدا کرے کہ وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ سکیں۔ ساؤ پاولو میں قیام کے دوران ہم نے شہر کی بعض مسجدیں بھی دیکھیں جو ماشاءاللہ بڑی عالیشان تھیں۔ ان کے مینارے دور سے نظر آتے ہیں اور نمازیوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہوتی ہے۔ نماز جمعہ ہم نے مسجد ابو بکر صدیق میں پڑھی جو اسی محلے میں واقع ہے جس میں ہمارا قیام تھا۔ یہاں ایک مصری شیخ نے عربی میں اچھا خطبہ دیا۔ اسی مسجد کے ساتھ ایک اسلامی مرکز بھی قائم ہے۔ بچوں کی تعلیم کا بھی کچھ انتظام موجود ہے۔ ایک مسلمان ریسٹورنٹ بھی ہے اور مسلمانوں کی ضروریات کی ایک دکان بھی۔ ایک اور مسجد جس میں ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملا مسجد الملک عبدالعزیز ہے جو سعودی تعاون سے تعمیر ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت اور شاندار مسجد ہے۔ اس کا رقبہ بھی بہت بڑا ہے اور 12 سال سے یہاں ایک مدرسہ بھی قائم ہے جس میں تقریباً 100 بچے زیر تعلیم ہیں، اور اس میں عصری مضامین کے ساتھ دینی تعلیم کا انتظام ہے۔ تبلیغی جماعت کا مرکز تو اگرچہ یہاں سے دور مسجد عمر بن الخطاب میں ہے، لیکن جماعتوں کی زیادہ تر آمد و رفت اسی مسجد الملک عبدالعزیز میں ہوتی رہتی ہے، اور اس وقت بھی وہاں مراکش سے ایک جماعت آئی ہوئی تھی۔ تبلیغی جماعت کے کام نے جن زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا ان کی ایک قابل رشک مثال ہمارے سامنے اس وقت آئی جب علی السیفی صاحب کے ماموزاد بھائی سہیب صاحب سے ہماری ملاقات کرائی گئی۔ یہ نوجوان جماعت کے کام میں بہت سرگرم ہیں، اور علی صاحب نے بتایا کہ ان کے والد مصطفیٰ احمد العرا لبنان کے ان مالدار لوگوں میں سے تھے جو برازیل میں آ کر دین و مذہب سے بالکل بے تعلق ہو گئے تھے، اور مغربی تہذیب کے تمام برے لوازم ان کی زندگی میں موجود تھے، یہاں تک کہ وہ اپنی ان بری عادتوں کی وجہ سے مسلمانوں میں اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے تھے۔ ان کے والد نے ان کی اصلاح کے لیے سختی اور نرمی کا ہر طریقہ آزمایا، مگر ان کے اطوار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہاں تک کہ 1971 کے قریب برطانیہ سے ایک تبلیغی جماعت آئی اور اس کے امیر نے کسی جگہ بیان کیا تو اس وقت اتفاق سے یہ صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ بیان کرنے والے صاحب کی شکل و صورت دیکھ کر انہوں نے دل میں خیال کیا کہ شاید یہ کسی مسجد یا مدرسے کے لیے چندہ کریں گے، اس لیے ان کے دل میں ان کے لیے کوئی اچھے جذبات پیدا نہیں ہوئے، لیکن جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا تو نہ جانے کس دردمندی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، ہم اپنا پیسہ خرچ کر کے یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو اس دین کے حصول کی دعوت دیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے۔ تو انہیں اپنے خیال پر ندامت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو مصطفیٰ العرا صاحب کی زندگی بدلنی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پورا بیان سنا، اور انہی کے کہنے پر مصطفیٰ العرا صاحب 1972 میں پاکستان گئے، اور جب لوٹے تو وہ بالکل مختلف انسان تھے۔ جن لوگوں نے ان کی پہلی زندگی دیکھی تھی وہ انہیں نئے روپ میں پہچان نہیں سکتے تھے۔ پاکستان سے واپس آ کر انہوں نے اپنی پوری زندگی تبلیغی جماعت کے کام کو برازیل میں فروغ دینے کے لیے وقف کر دی، اور مرتے دم تک اس خدمت میں مشغول رہے۔ ملک بھر میں جماعت کا کام جس طرح پھیلا اس میں ان کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے صاحبزادے سہیب صاحب نے ہمیں تیسرے دن دوپہر کے وقت اپنے گھر پر آرام کی دعوت دی، اور وہاں ان کے پورے خاندان سے ملاقات ہوئی، اور نظر آیا کہ وہ سب تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ علی السیفی صاحب نے ہمیں ساؤ پولو کی سیر بھی کرائی۔ ساؤ پولو کا شہر بحر اوقیانوس کے مغربی ساحل پر واقع ہے، اور ساحل کے ساتھ ساتھ سرسبز پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ
دور تک چلا گیا ہے۔ ان پہاڑوں کی ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف ان پہاڑوں کے دامن میں قدرتی جھیلیں، چھوٹے چھوٹے آبشار اور خودرو درختوں کے گھنے جنگل پھیلے ہوئے ہیں، جن میں آموں، کیلوں اور کئی مقامی پھلوں کے خودرو درخت بھی شامل ہیں۔ آم کے درخت یہاں خود اگتے ہیں اور آموں سے لدے ہوئے درخت جگہ جگہ یہاں تک کہ سڑکوں پر بھی نظر آتے ہیں اور ہر کس و ناکس کو مفت دستیاب ہیں۔ یہ پورا علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جس کے نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم ساؤ پولو کی بندرگاہ سینٹوس سے گزرے، جو جنوبی امریکہ کی سب سے بڑی بندرگاہ شمار ہوتی ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا شہر آباد ہے، جس میں ایک مسجد بھی ہے۔ پھر آگے ایک اور چھوٹا سا شہر کیوباٹاؤ آیا، جہاں گیس کے کنویں اور تیل صاف کرنے کی فیکٹریاں ہیں، اور اس کی وجہ سے یہاں فضا میں تیل اور گیس کی بو بسی ہوئی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ دنیا سب سے زیادہ فضائی آلودگی یعنی پولوشن اسی شہر میں پائی جاتی ہے۔ پھر علی سیفی صاحب ہمیں ایک خوبصورت ساحلی شہر میں لے گئے، جس کا نام گواروجا ہے، اور اس کا میئر بھی ایک مسلمان ہے۔ یہ شہر بحر اوکینوس کے ایک دل آویز کنارے پر آباد ہے، جہاں سمندر سرسبز پہاڑیوں سے کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں اس وقت موسم بہار کی آمد تھی اور جگہ جگہ سے سبزہ پھوٹا پڑ رہا تھا۔ ان پرسکون قدرتی نظاروں میں کچھ دیر کے لیے سفر کی تھکن کافور ہو گئی۔ ساؤ پالو، جس کا تلفظ یہاں کے لوگ سوں پالو کرتے ہیں، برازیل کا سب سے بڑا تجارتی شہر سمجھا جاتا ہے اور پورے جنوبی امریکہ میں سب سے بڑا صنعتی مرکز بھی۔ اس کی آبادی 1.5 کروڑ کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد 25 جنوری 1554 کو عیسائی مشنریوں نے رکھی تھی، اور چونکہ یہ تاریخ موجودہ بگڑی ہوئی عیسائیت کے بانی سینٹ پال کی برسی کی تھی، اس لیے اس شہر کا نام ہی سینٹ پال کے نام پر رکھا گیا، مگر پرتگیزی تلفظ کے مطابق اسے ساؤ پالو یا سوں پالو کہا جانے لگا۔ اس شہر کی سب سے مرکزی سڑک پالسٹا ایونیو اپنی شاندار اور فلک بوس عمارتوں کی وجہ سے نیو یارک کے پارک ایونیو کی یاد دلاتی ہے۔ اسی علاقے میں اس طرح کا ایک انتہائی مہنگا بازار بھی ہے، جیسے لاس اینجلس کا بازار مشہور ہے۔ جب ساؤ پالو میں 2 دن گزارنے کے بعد ہماری روانگی کا وقت آیا تو علی السیفی صاحب نے کہا کہ اگر آپ برازیلی طرز کی مچھلیاں اور یہاں کے بعض حلال کھانے کھائے بغیر یہاں سے چلے گئے تو گویا آپ نے برازیل ہی نہیں دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے ساؤ پالو کی خوبصورت متم میں ہمیں دوپہر کا کھانا کھلایا، جس میں واقعی نہایت لذیذ سبزیوں، چٹنیوں اور مچھلی کی انواع و اقسام کا ایسا مجموعہ تھا جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ اسی کھانے پر انہوں نے مصطفیٰ العرض صاحب کے بیٹے صہیب صاحب کو بھی مدعو کیا تھا، جن کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں۔ انہوں نے ہی کھانے کے بعد اپنے مکان پر آرام کرنے کی دعوت دی، اور پھر ہم وہیں سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے ریو ڈی جنیرو میں۔ اس کے بعد ہمیں 2 دن برازیل کے دوسرے بڑے شہر ریو ڈی جنیرو میں گزارنے تھے، جسے اختصار کے پیش نظر صرف ریو کہا جاتا ہے، اور وہیں سے پاناما کے لیے روانہ ہونا تھا۔ علی السیفی صاحب کے ساتھ ایک برازیلی نو مسلم نوجوان کام کرتے ہیں، جن کا اسلامی نام ابو بکر ہے۔ علی صاحب نے ان کو ہم سے پہلے ہی ریو بھیج دیا تھا تاکہ وہ وہاں ہمارا استقبال اور وہاں کے قیام میں ہماری رہنمائی کر سکیں۔ وہ ریو ہی کے باشندے ہیں، مگر ملازمت کے لیے ساؤ پولو میں رہتے ہیں۔ ان کی مادری زبان اگرچہ پرتگیزی ہے، لیکن وہ انگریزی بڑی روانی سے بولتے ہیں، ورنہ ریو میں انگریزی جاننے والے بہت کم ہیں۔ چنانچہ ہم مغرب کی نماز ایئرپورٹ پر پڑھ کر ایک برازیلی طیارے کے ذریعے 1 گھنٹے میں ریو پہنچے۔ ابو بکر صاحب ایئرپورٹ پر گاڑی لے کر استقبال کے لیے موجود تھے۔ گاڑی سے ہوٹل جاتے ہوئے میں نے ان سے ان کی اسلام لانے کا واقعہ پوچھا تو انہوں نے یہ ایمان افروز واقعہ تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں نے انگریزی پہلے سے پڑھ رکھی تھی، ٹیلی ویژن پر جو چینل اسلامی معلومات فراہم کرتے ہیں انہیں دیکھتا رہا، اور کچھ ویڈیو کیسٹس میں نے حاصل کی جو انگریزی میں اسلام اور مسلمانوں کے تعارف پر مشتمل تھیں، جن کے نتیجے میں اسلام کی طرف میری رغبت بڑھتی چلی گئی اور مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کا شوق ہوا۔ اسی دوران ریو کی ایک پرانی مسجد میں سوڈان کے ایک عالم سے میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے میرا شوق دیکھ کر مجھے بذات خود سیرت کا درس دینے کا وعدہ کر لیا۔
اسی زمانے میں اتفاق سے انٹرنیٹ کے ذریعے ساؤ پولو کی ایک برازیلی لڑکی سے میری گفتگو یعنی چیٹ ہوا کرتے تھے۔ یہ لڑکی کٹر پروٹسٹنٹ عیسائی تھی اور نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے گرنے کے واقعے کی بنا پر اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شدید دشمنی پیدا ہو گئی تھی، اور اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کروں گی۔ اس غرض کے لیے اس نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا اور قرآن کریم کا ترجمہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھی۔ اس مطالعے کے نتیجے میں اس کے دل میں تبدیلی پیدا ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اسلام ہی دین برحق ہے۔ ادھر میں سوڈانی عالم سے سیرت پڑھ رہا تھا اور ادھر وہ لڑکی اپنے طور پر مطالعہ کر رہی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، صرف انٹرنیٹ پر بات ہوا کرتے تھے۔ اتفاق سے مجھے کسی کام سے ساؤ پالو جانا ہوا تو میں نے اس سے ملنے کا وقت مقرر کیا اور ہم نے آپس میں شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد اپنے سوڈانی استاد کے ذریعے میں نے 2004 میں اسلام قبول کر لیا اور لڑکی سے تذکرہ کیا تو اس نے اپنی کہانی سنائی اور کہا کہ میں پہلے ہی اسلام قبول کر چکی ہوں۔ اس طرح ہماری شادی اس حالت میں ہوئی کہ ہم دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ جس گاڑی کا ہمارے میزبانوں نے ہمارے لیے انتظام کیا تھا وہ دراصل ایک ٹیکسی تھی اور اس کا ڈرائیور سعید بھی برازیلی نو مسلم تھا، مگر پرتگیزی کے سوا کوئی زبان نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس سے اس کے اسلام لانے کا واقعہ ابو بکر صاحب کے ذریعے پوچھا تو اس نے بتایا کہ دراصل میرا ایک نوجوان لڑکا تھا جو ایک مسلمان استاد سے ملا کرتا تھا۔ ان کے ذریعے اس کے دل میں اسلام کی معلومات حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا اور اس نے کچھ عرصے کے بعد اسلام قبول کر کے مجھے بھی مسلمان ہونے کی دعوت دی۔ میں نے بھی اسلام کی بنیادی معلومات حاصل کی اور مسلمان ہو گیا۔ آج کل میرا لڑکا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سوڈان گیا ہوا ہے۔ یہ دو واقعات تو میں نے براہ راست ان نو مسلموں سے سنے۔ ابو بکر صاحب نے بتایا کہ یہاں ہر ہفتے اچھے خاصے لوگ مسلمان ہونے کے لیے اسلامی مرکز میں آتے ہیں۔ برازیل میں اگرچہ اکثریت کیتھولک عیسائیوں کی ہے، لیکن لوگ اس مذہب سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں، اور جس کسی کو اسلام کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے وہ اسلام لے آتا ہے۔ ابو بکر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہاں کے لوگ متعصب نہیں ہیں بلکہ کھلے دل کے لوگ ہیں، اور دوسرے مغربی ملکوں کے مقابلے میں مسلمانوں سے زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر یہاں کے 10 آدمیوں کے سامنے اسلام کی وضاحت کی جائے تو میرا اندازہ یہ ہے کہ ان میں سے 3-4 ضرور اسلام لے آئیں گے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں کے لوگ پرتگیزی کے سوا کوئی زبان نہیں سمجھتے، اور پرتگیزی زبان میں انہیں اسلام کی دعوت دینے والے قابل لوگوں کی یہاں بہت کمی ہے۔ چنانچہ جب پرتگال سے ہمارے یہاں تبلیغی جماعتیں آتی ہیں تو ان سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے علاقوں سے آنے والی جماعتیں چونکہ یہاں کی زبان سے واقف نہیں ہوتی، اس لیے ان کا فائدہ محدود ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جماعتیں دراصل یہاں کے عرب مسلمانوں میں اس لیے کام کرتی ہیں کہ یہاں کے لوگ دعوت کے لیے تیار ہوں اور وہ پرتگیزی زبان میں کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ میں نے عرض کیا کہ باہر سے بڑی تعداد میں پرتگیزی جاننے والے علماء یا داعیوں کا آنا تو زیادہ مشکل لگتا ہے، لیکن اگر کچھ نوجوان ایسے تیار ہو جائیں جو ہمارے یہاں آ کر تعلیم حاصل کریں اور پھر اپنے ملک میں جا کر کام کریں تو انشاءاللہ بہت مفید ہو سکتا ہے۔ ابو بکر صاحب کی زبان سے یہ واقعات اور حالات سن کر دل میں یہ احساس جرم پیدا ہوا کہ ہم غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کوئی ایسا نظام نہیں بنا سکے جس کے ذریعے دنیا کے مختلف خطوں میں رہنے والوں کو اسلام کی روشنی دکھانے کا کوئی مؤثر انتظام ہو۔ جماعتیں، ادارے اور انجمنیں تو بہت سی ہیں، لیکن خاص اس مقصد کے لیے کوئی قابل ذکر ادارہ عالمی سطح پر موجود نہیں ہے۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا کہ برازیل کے کچھ نوجوان ہمارے یہاں تعلیم کے لیے آ جائیں تو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری حکومتوں کی طرف سے دینی مدارس میں باہر کے ملکوں سے آنے والے طلباء کے لیے اتنی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں کہ ان کے لیے تعلیمی ویزا حاصل کرنا جو شیر لانے سے کم نہیں ہے، اور اس مسئلے سے ہم دن رات دوچار رہتے ہیں، کیونکہ مسلمان حکومتوں کی ترجیحات میں اسلام کی دعوت کی ضرورت کسی نچلی سے نچلی سطح پر بھی کوئی مقام نہیں رکھتی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اسلام کی مقناطیسی کشش ہے جو ان جیسے لوگوں کو وسائل کے فقدان کے باوجود اسلام کی طرف کھینچ رہی ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے کوئی مؤثر کوشش موجود نہیں ہے۔ ریو ڈی جینیرو شہر میں مسلمانوں کی تعداد ساؤ پالو کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ سارے علاقے میں کل 50 مسلم گھرانے آباد ہیں، اس لیے
یہاں ابھی تک کوئی باقاعدہ مسجد نہیں تھی، البتہ جماعت کے لیے 2 عارضی مسلح بنے ہوئے تھے۔ اب کویت کی تمویل سے ایک اچھی مسجد تعمیر ہوئی ہے، جس کے ساتھ اسلامی مرکز بنانے کا بھی پروگرام ہے، اور بچوں کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ بھی۔ اس غرض کے لیے ایک جمعیت الجمعیت الخیریہ الاسلامیہ کے نام سے قائم ہے۔ اس کے صدر جناب زین العابدین نے، جو لبنان کے باشندے ہیں، ہمیں اس مسجد میں آنے کی دعوت دی۔ مسجد کی تعمیر تو بڑی حد تک مکمل ہو چکی ہے، لیکن اس کی ملحقہ عمارتیں جو اسلامی مرکز اور مدرسے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ابھی زیر تعمیر ہیں، بلکہ ان کی تعمیر فنڈز کی کمی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ جمعیت کے صدر اور سیکریٹری جناب سامی صاحب نے بتایا کہ اب بھی یہاں درس قرآن اور درس حدیث وغیرہ کا سلسلہ قائم ہے، اور بچوں کے لیے ہفتہ وار تربیتی پروگرام بھی ہوتے ہیں، لیکن تمام حالات دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ یہ کام یہاں بہت ابتدائی مراحل میں ہے اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ میں نے نماز ظہر اسی مسجد میں پڑھائی اور دیکھا کہ بمشکل ایک صف بن سکی۔ ریو ڈی جنیرو کا بڑے ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ابو بکر صاحب نے بتایا کہ ریو کے معنی پرتگیزی زبان میں دریا کے ہیں، اور جنیرو جنوری کے مہینے کو کہتے ہیں، چونکہ یہ علاقہ جس میں سمندر ایک دریا کی سی صورت اختیار کر گیا ہے، پرتگالیوں نے جنوری میں دریافت کیا تھا، اس لیے اس کا نام ریو ڈی جنیرو رکھ دیا گیا، جو تقریباً 2 صدی تک برازیل کا دارالحکومت رہا ہے۔ بعد میں جب دارالحکومت کے لیے نیا شہر برازیلیا تعمیر کیا گیا تو دارالحکومت ادھر منتقل ہو گیا۔ ریو میں قدرتی حسن ساؤ پالو سے کہیں زیادہ ہے۔ ہمارا قیام اس کے خوبصورت ساحلی علاقے میں واقع ونڈ سر ہوٹل میں ہوا، جہاں 22ویں منزل کے کمرے سے خم کھاتی ہوئی ساحلی سڑک، اس کے دائیں جانب اونچی اونچی عمارتیں، اور بائیں طرف ساحل سے ٹکراتی ہوئی بحر اوقیانوس کی موجیں ہر وقت نظر کے سامنے تھیں۔ ریو میں اور بھی کئی ساحلی علاقے ہیں جن میں سے ہر ایک اپنا منفرد حسن رکھتا ہے۔ ہر ساحلی علاقے میں سرسبز پہاڑیاں دور تک پھیلی نظر آتی ہیں۔ ابو بکر صاحب ہمیں ایک ساحلی علاقے پیڈراڈا گاوا میں لے گئے۔ یہاں سمندر کے کنارے ہر پہاڑی کی ساخت کچھ انوکھی قسم کی ہے۔ کہیں پہاڑی کی چوٹی ایک گنبد کی سی شکل بنائے ہوئے ہے، کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑی کے اوپر کوئی تاج رکھا ہے۔ ان پہاڑیوں کی چوٹی سے سمندر ایک ہلالی شکل میں نظر آتا ہے، اور اس کے گرد سبزہ و گل سے لدے ہوئے پہاڑ اور وادیاں قدرت کی صنائی کا عجیب منظر پیش کرتی ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ابو بکر صاحب نے گاڑی ہی میں شہر کا ایک چکر بھی لگایا اور اس کی خاص خاص عمارتیں دکھائیں، جن میں سے ایک عمارت کے بارے میں جو دور سے عجیب الخلقت نظر آ رہی تھی، یہ بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا فٹ بال اسٹیڈیم ہے۔ یہاں عمارتوں کا اندازہ بھی کچھ منفرد سا ہے، اور ان کا مجموعی روکار ایک ترقی یافتہ مگر انوکھے شہر کا نظارہ کراتا ہے۔ برازیل تو پاناما جاتے ہوئے میرے راستے کی ایک منزل تھی، جہاں قدر فراغت ذہن کے ساتھ 4 دن گزارنے کا موقع ملا، اور یہ 4 دن یہاں کے حالات معلوم کرنے اور دنیا کے 6 بر اعظم کے سب سے بڑے ملک کی سیر میں گزر گئے، جس میں اس سے پہلے کبھی جانا نہیں ہوا تھا۔ پاناما میں 30 ذیقعدہ کو، جو اتفاق سے اکتوبر کی بھی 30 تاریخ تھی، بدن کے 12:30 بجے ریو ڈی جنیرو کے ہوائی اڈے پر ظہر کی نماز پڑھ کر کوپا ایئر لائنز کے طیارے میں پاناما کے لیے روانہ ہوا۔ یہ 6.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ کوپا ایئر لائنز پاناما کی قومی ایئر لائنز ہے، اور وسطی اور جنوبی امریکہ کے ممالک میں اس کا نیٹ ورک خاصا وسیع ہے، لیکن جہاز چھوٹے اور سروس معمولی درجے کی ہے۔ یہ سفر شمال مغرب کی طرف تھا۔ 6.5 گھنٹے کی پرواز کا بڑا حصہ برازیل ہی کی سرزمین پر اڑتے ہوئے گزرا، اور آخر میں کولمبیا پر پرواز کر کے جہاز وقت سے کچھ پہلے ہی پاناما سٹی کے ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ یہاں کے وقت کے مطابق اس وقت شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ یہاں کا وقت برازیل سے 1 گھنٹہ اور پاکستان سے 10 گھنٹے پیچھے ہے۔ میرے میزبانوں نے ہوائی اڈے پر VIP لاؤنج کا انتظام کیا ہوا تھا، اس لیے ایئرپورٹ پر کوئی دقت پیش نہیں آئی، اور نماز عصر بھی آرام سے مل گئی۔ ہوائی اڈے کے اندر اور باہر محبت کرنے والوں کا جمع غفیر منتظر تھا، اور معلوم ہوا کہ جہاز کے وقت سے پہلے پہنچ جانے کی وجہ سے بہت سے لوگ ابھی راستے میں تھے اور ہوائی اڈے تک پہنچ نہیں پائے تھے۔
ان میں سے اکثر وہ تھے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی مجھے نہیں دیکھا تھا اور میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، لیکن صرف کتابوں اور انٹرنیٹ پر پڑھے اور سنے ہوئے مضامین اور بیانات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تقریباً 15,000 کلومیٹر دور کے ایک شخص کے لیے محبت ڈال دی تھی، جو ظاہر ہے کہ حب فی اللہ تھی اور جانبین کے لیے بڑی سعادت کی بات۔ لیکن ایسے مواقع پر ندامت بھی ہوتی ہے اور دل دل میں دعا بھی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس محبت اور حسن ظن کا اہل بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پاناما میں میرے دائی اور میزبان جناب سلیم الدین صاحب اور اقبال صاحب تھے، جو اصلاً پاکستانی ہیں اور عرصہ دراز سے پاناما میں تجارت کرتے ہیں اور یہاں کی دینی سرگرمیوں میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ سلیم الدین صاحب کئی سال سے مجھ سے رابطہ رکھے ہوئے تھے، انہی کے مکان پر قیام ہوا اور رات گئی تک ان کے گھر میں محبت کرنے والوں کا پرکیف اجتماع رہا۔ اس کے بعد میں ایک ہفتہ پاناما میں مقیم رہا اور یہ پورا ہفتہ انہی محبت کرنے والوں کے درمیان نہایت مصروف گزرا۔ پاناما وسطی امریکہ کا آخری ملک ہے، جس کے بعد جنوبی امریکہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ملک تقریباً 30,000 مربع میل کے رقبے میں ہے اور اس کا نقشہ بنایا جائے انگریزی کے حرف ایس کی شکل بنتی ہے۔ اس کے مشرق میں بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشین اور مغرب میں بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشین پاناما سٹی جو اس کا دارالحکومت ہے بحر الکاہل کے کنارے واقع ہے۔ یہ انتہائی سرسبز علاقہ پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں سے گھرا ہوا ہے اور بحر الکاہل کے کنارے پر خوبصورت اور فلک پوش عمارتوں نے اس کے حسن میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ پاناما خط استوا سے بہت قریب ہے، چنانچہ یہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں اور 12 مہینے موسم ایک جیسا یعنی ہلکا گرم تقریباً 25 سے 30 درجے تک رہتا ہے اور طلوع و غروب کے اوقات میں بھی بہت کم فرق ہوتا ہے، چنانچہ ہمیشہ 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات۔ نمازوں کے اوقات بھی بہت کم بدلتے ہیں۔ کسی زمانے میں پاناما مختلف غیر متمدن قوموں کا مرکز تھا، جنہیں بعد میں امریکی انڈین کا نام دیا گیا۔ 16ویں صدی میں وسطی امریکہ کے دوسرے علاقوں کی طرح اس کو بھی اسپین نے اپنے قبضے میں لیا اور 1821 میں یہ علاقہ اسپین سے آزاد ہو کر جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا میں شامل ہو گیا۔ پھر کولمبیا سے آزادی کی بھی کئی تحریکیں چلتی رہیں اور آخرکار نومبر 1903 میں اس نے کولمبیا سے الگ ہو کر ایک مستقل ملک کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس دوران یہاں اسپینی لوگ افریقیوں کو غلام بنا کر لائے اور ان سے زراعت اور دوسرے محنت کے کام لیے۔ اس لیے یہاں مقامی باشندوں سے زیادہ افریقی نسل کے لوگ اسپینی اور یورپ اور ایشیا کے مختلف ممالک کے لوگ بھی آ کر آباد ہو گئے۔ 19ویں صدی کے آخر میں پاناما کینال کی تعمیر کے وقت، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آنے والا ہے، بنگال اور عرب کے لوگ بھی بڑی تعداد میں یہاں آ کر آباد ہوئے۔ انہی لوگوں میں مسلمان بھی اچھی خاصی تعداد میں تھے۔